بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم۔ تدریس القرآن والحدیث کا سلیبس اور پیپر پیٹرن سمجھنے کے بعد آج ہم باقاعدہ اپنا پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، اور اپنا پہلا لیکچر ہم قرآن کے پورشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ باقاعدہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 20 رکوع کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے تعارف قرآن کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے جس میں قرآن کے بارے میں بنیادی معلومات دی گئی ہیں، اور یہ اس لحاظ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ MCQs ٹائپ کویسچن اور مختصر سوالات میں ان میں سے اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب میں قرآن کا مفہوم دیا گیا ہے۔ قرآن قرأ یقرأ قراءۃً سے مشتق ہے، اور یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے پڑھنا، تلاوت کرنا اور جمع کرنا۔ یہ اس کا لفظی معنی ہے، پڑھنا، تلاوت کرنا اور جمع کرنا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے لغوی اعتبار سے تو قرآن کا مطلب ہوا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کی جانب سے رکھا گیا ہے، اور یہ اس قدر سچا ہے کہ دشمنان اسلام کے تمام جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق بھی اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن کریم ہی ہے۔ یوں تو اس مقدس کتاب کا مشہور نام قرآن مجید ہے، لیکن اس کے اور بھی نام مذکور ہیں جو ہمیں خود قرآن ہی سے ملتے ہیں، جیسا کہ الکتاب، الذکر، الفرقان، الشفاء، الحق، الہدیٰ، التنزیل، الکلام، البرہان۔ امام سیوطی نے اپنی مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن کے تقریباً 55 صفاتی نام بتائے ہیں۔ قرآن کی ابتدائی معلومات کے بارے میں مزید جانتے ہوئے اگر ہم اس کی آیات کو دیکھیں تو اس کی جو مشہور آیات ہیں وہ 6666 ہیں۔ مدت نزول 22 سال 2 ماہ اور 22 دن ہے۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورہ البقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورہ الکوثر ہے۔ سورہ البقرہ کی آیات 286 ہیں، اور سورہ الکوثر کی آیات 3 ہیں۔ قرآن کریم کے رکوعات 540 ہیں، منزلیں 7 ہیں۔ نزول قرآن کا آغاز غار حرا میں رمضان کے مہینے میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے ہوا۔ اس کے بعد قرآن کے ترتیب۔ قرآن کی مشہور 2 ترتیبیں ہیں، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھے تو وہ ترتیب ہے جس اعتبار سے قرآن نازل ہوا، اور ترتیب توقیفی وقف سے ہے، یعنی رکھ دینا، وقف کرنا۔ توقیفی ترتیب سے مراد یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی سے فرماتے ہیں کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ دو، یا اس سورہ کو فلاں سورہ کے بعد رکھ دو، یا اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے رکھ دو، اور اس سورہ کو فلاں سورہ سے پہلے رکھ دو۔ عزیز طلبہ، یہ بہت مشہور کویسچن ہے، اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے قرآن کریم کی کتنی ترتیبیں ہیں، یا کویسچن اس طرح پوچھا جاتا ہے قرآن مجید کی ترتیب نزولی سے کیا مراد ہے، یا قرآن مجید کی ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے۔ مشہور 2 ترتیبیں ہیں، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ نزولی آپ آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس اعتبار سے قرآن نازل ہوا، اور ترتیب توقیفی جس کو ضرورت کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آیات نازل ہوتی آپ کاتبین وحی کو حکم دیتے کہ فلاں آیت کو فلاں صورت کی فلاں جگہ پر رکھ دو، وہ جو خود رسول اللہ نے ترتیب لگوائی وہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد بنیادی قرآنی اصطلاحات ہیں: وحی، آیت، سورت، حرکات، شان نزول، آیات محکمات اور حروف مقطعات۔ وحی کے لغوی معنی ہے پیغام، اشارہ، خط و کتابت، راز کی باتیں۔
اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے وہ پیغام الہی جو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذریعے سے مختلف طریقوں سے اپنے انبیاء اور رسولوں تک پہنچایا، صرف خاص اپنے انبیاء اور رسولوں تک پہنچایا، وہ پیغام وہی ہے۔ آیت کے لغوی معنی نشانی ہے، علامت اور معجزہ۔ اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے قرآن پاک کی صورتوں کی آیات کی تعداد مختلف ہے، یعنی ایک جملہ ایک بات جہاں مکمل ہو جاتی ہے وقف کرنے کے لیے وہاں آیت رکھ دی جاتی ہے، وہاں آیت ختم ہو جاتی ہے۔ سورت کے لغوی معنی شرف اور بلندی کے ہیں۔ اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مستقل کلام، ایک ٹکڑا یا باب، انگلش میں جسے ہم چیپٹر بولتے ہیں۔ ہر سورت کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جسے تسمیہ کہتے ہیں۔ سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ حرکات وہ علامات ہیں جو عربی حروف پر تلفظ کو واضح کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ یہ زبر، زیر، پیش اور علم صرف میں ان کو ضمہ، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ کہتے ہیں۔ شان نزول اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے کسی آیت کا شان نزول بیان کرے۔ شان نزول اس سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی آیات مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر نازل ہوئیں، ان آیات کے نازل ہونے کا سبب کیا تھا، کوئی خاص واقعہ جس وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی۔ اسلامی اصطلاح میں اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ آیات کے اعتبار سے آیات دو طرح کی ہے، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ محکم آیت یعنی واضح، لغوی معنی پختہ، پکی بات۔ محکم آیت اس آیت کو کہتے ہیں جس کا معنی بالکل واضح ہو، صاف ہو، آسانی سے سمجھ آ جائے، جبکہ متشابہ آیت اس آیت کو کہتے ہیں جس میں اشتباہ کی گنجائش ہو، جس کے ایک سے زیادہ معنی نکلتے ہوں اور اس کلام کو آسانی سے سمجھا نہ جا سکے۔ حروف مقطعات قرآن حکیم کی صورتوں کی ابتدا میں حروفی تہجی استعمال ہوئے ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، ح میم، عین، سین، قاف، نون، صاد، قاف۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک طرح سے معجزہ ہے اور ان کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین نے اس بارے میں اپنے تئیں کوشش کی، لیکن اکثر علماء کا موقف اسی بات پر ہے کہ ان کا مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عزیز طلباء، کل انشاءاللہ ہم وحی اور اس کی اقسام پر پڑھیں گے۔ السلام۔